أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی نبی برحق پیغام حق لے کر کے آتا تو کافروں کا ضدی رویہ ہر نبی کے ساتھ میں کم و بیش یکساں رہتا تھا، اور وہ اپنے ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر نبی سے ایسے مطالبات کرتے تھے جو بے سر و پا ہوتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جب کفار قریش کے سامنے اور کفار عرب کے سامنے پیام حق پیش کیا تو ان کے مطالبات بھی وہی بے تکے تھے اور استہزاء کا انداز بھی وہی پرانا تھا۔ تو جب انہوں نے اس طرح کا رویہ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں برتا تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ محبوب اگلی امتوں میں بھی جب رسول آتے تھے تو وہ کافر قومیں رسول کے ساتھ میں ایسے ہی مذاق کرتی تھی اور ایسے ہی ٹھٹھا کیا کرتی تھی۔ بیجا مطالبات کرنا یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان پیدا فرمایا۔ اور اگر کوئی کسی چیز کا مطالبہ اس لیے کرے تاکہ اس کی حقانیت واضح ہو جائے تو ایسا مطالبہ فائدہ دیتا ہے اور ایسے مطالبے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مطالبہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں اس کا مذاق بناؤں یا ٹھٹا کروں تو اگر سامنے والا اس کو اپنی حقانیت پر دلیل دے بھی دے گا تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کتنے مطالبات کو پورا کیا، لیکن پھر بھی ان کا مطالبہ بڑھتا گیا، اور پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر آپ سچے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زمین کی تو ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی تھی، یعنی انہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، جانوروں کو، چڑیوں کو، ہرنیوں کو، اونٹنیوں کو، سب کو اقرار کرتے ہوئے دیکھا، تو زمین کے مطالبات وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب وہ آسمان کے مطالبات کرنے لگے، اور آسمان کا مطالبہ یہ کہ آپ فرشتے ہمارے سامنے کیوں اتار کر کے نہیں لے آتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مطالبہ ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ کبھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، اگر لوگ ولیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل خود ایک محفل کے اندر اس بات کا اقرار کر چکا تھا کہ علامتوں کو دیکھ کر کے اور ان کی باتوں سے یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ ایمان جو نہیں لا رہے تھے وہ اپنی ناک کا سوال، اپنے خاندان کا مسئلہ اور اپنی سرداری کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو ہٹ درمی اور ضد کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم ایسے ہی اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو نبیوں کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ ہنسی جو کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ کوئی اللہ والوں کا مذاق بناتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ کوئی اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں اللہ والے کو برا بھلا کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑا،
ہم نے جو ہے وہ فلاں نیک آدمی کو پریشان کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جو اللہ کے نیک بندے کو برا بلا کہہ رہے ہیں تمہارا بگڑا نہیں، سب کچھ بگڑ گیا، یہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب ہی تو آیا کہ تم اللہ والوں کے سامنے زبان کھولنے لگ گئے اور ان کا مذاق بنانے لگ گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، حالانکہ ان کا پورا کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے، لیکن انہیں ان کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ فرمایا گیا۔ اور جو پچھلی آیت میں جو یہ بتایا تھا کہ ہم فرشتوں کو جو اتارتے ہیں وہ حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ آسمان کے جو فرشتے زمین پر آتے ہیں، نبیوں کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس میں رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، عام مسلمانوں کے پاس میں سکون قلبی لے کر کے آتے ہیں، اور کافروں کے پاس میں حق کا عذاب لے کر کے آتے ہیں۔ تو فرشتے اترتے ہیں لیکن حق کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز بھی اترتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اب چاہے وہ شریعت یا طریقت ہو یا ملائکہ ہو یا موت اور حیات ہو، کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر حقانیت ہوا کرتی ہے، وہ کبھی باطل نہیں ہوا کرتی ہے۔ فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے، یعنی جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ اسی طرح مذاق بناتے ہیں اور پھر ان کی ہنسی اور ان کا یہ مذاق انہیں حق کی طرف آنے نہیں دیتا اور حق کے سارے راستوں کو ان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اسے حق قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو وہ حق کے انکار کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حق بات قبول کرنے کی توفیق دے دے، اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے اور عظیم معجزات کا انہوں نے مشاہدہ کیا لیکن ایمان نہیں لائے، اور بہت سارے ایسے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا اور دور رہ کر بھی جو ہے وہ ایمان کی دولتوں سے مالا مال ہو گئے۔ اور تابعین میں حضرت اویس کرنی کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک بار بھی وہ دیدار نہیں کر پائے، لیکن دور ہی سے محبت رسول کے اندر وارفتگی ان پر طاری ہوئی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوا کرتی ہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو پھر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے مانگ رہے ہیں، فرشتے آسمان سے اترنا تو الگ بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا اور رات میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں، اور یہ دن کے اجالے میں آسمان میں چڑھ کر کے جاتے، فرشتوں کو دیکھ کر کے آ جاتے اور ساری نشانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس وقت کیا بہانہ کرتے؟ اس وقت ان کا بہانہ یہ ہوتا کہ لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، لہذا ہم جو ہے وہ صحیح طور پہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی معجزہ نگاہوں کے سامنے آ جائے لیکن حق قبول نہ کرنا ہو تو اس وقت بھی بندہ بہانے بنایا کرتا ہے۔ یہ ہے ضد اور ہٹ درمی، کہ معجزہ دیکھنے کے بعد میں تو بندے کو فوراً ایمان لانا چاہیے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھ لیں گے تو ان کا بہانہ کیا ہوگا؟ بہانہ یہی ہوگا کہ یہ آسمان کے جو دروازے ہمیں کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ہم جادو کے اندر مبتلا ہیں اور ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر بندہ اسی طرح اگر بہانے کرے تو پھر حق اور باطل کی پھر پہچان اس کی نگاہوں کے سامنے کیا ہے۔ اور ایسا ہوا، واقعی ایسا ہوا بھی، کئی ایسے معجزات کافروں کے سامنے آئے، وہ معجزات دیکھ کے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر جب ایک کافر بڑا سردار اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہوا اور کافروں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو اس وقت ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ تمہارے جیسا سردار بھی جب اس طرح کی باتیں کرے گا تو باقی لوگ تو پھر ان کی بات ماننے پہ آمادہ ہو ہی جائیں گے۔ تب پھر انہوں نے پانسا پلٹا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کچھ جادو وغیرہ کر دیا گیا ہے۔
تو یہ تو ایک بہانہ ہے، آدمی جو ہے وہ حق کو قبول نہ کرے اور کہہ دے کہ جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو جادو ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ جادو میں اور حق میں رات دن کا فرق ہوتا ہے۔ جادوگر جو ہے وہ اتنے پاکیزہ نہیں ہوتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزگی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ جادوگر بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت پر سارے کفار جو ہیں وہ یک زبان ہو کر کے گواہی دے چکے تھے۔ اور جادو جو ہوتا ہے اس کو بقا نہیں ہوتی ہے، وہ مٹ جایا کرتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ان کی نگاہوں کے سامنے باقی تھے۔ قرآن کی آیتیں معجزے کی شکل کے اندر وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جادو جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو فنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جادو کا مقابلہ تو جادو سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کسی بھی طریقے سے وہ نہیں کر پائے۔ اس کے باوجود بھی اس کو جادو کہنا، یہ وہی ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن میں اس میں چڑھتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ لہذا نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، اگر کسی ولی کا معاملہ بھی آئے تو ایسے موقع پر انسان کو جو ہے وہ مان لینا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے باپ نے مجھ کو بچپن میں ایک نصیحت کی تھی، میں ہمیشہ اس نصیحت کے اوپر عمل کرتا ہوں اور اس نصیحت سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا، اگر کسی بزرگ کے بارے میں تمہاری عقیدت نہیں ہے تب بھی تم اس کو برا بلا مت کہو اور خاموشی اختیار کرو۔ تمہیں اس سے عقیدت نہیں ہے، لیکن جو اس سے عقیدت رکھنے والے ہیں وہ تمہاری ان باتوں کی بنیاد پر تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اور بلا وجہ تم جو ہے وہ ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا ان کو جو ان کو چاہتے ہیں وہ ان سے عقیدت رکھیں، تمہیں عقیدت نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو جو ہے وہ خاموش رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت کے خلاف کوئی بات اس بزرگ سے نہ ہو، لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی بزرگ کہلانے کے باوجود بھی کوئی بات کر دے تب پھر وہ بزرگ نہیں رہ جاتا ہے، اس کے بعد میں تو بولنا یہ بزرگی نہیں، بلکہ ایسے موقع پہ تو شریعت کا حق سب سے پہلے آگے آ جاتا ہے۔ اور کافروں کا جو یہ رویہ تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ تھا، اور ضد اور ہر درمی جو ہے وہ اسی طرح انسان کو ہلاکت کے اندر مبتلا کیا کرتی ہے۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت جن کو عقیدہ ہمارے بزرگوں سے ملتا ہوا چلا آیا، کافر تو اپنے باپ دادا کی باتوں پہ اتنے اڑ جاتے تھے کہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے، اور ہمارے بھولے بالے سنی مسلمان جو باپ دادا سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اس کو صرف چند وہابیوں دیوبندیوں کے کہنے کی وجہ سے بدلنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا کمزور ایمان وہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے جو باتیں کہہ کر کے ان کو گمراہ کیا، ان کو کم سے کم اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جن باتوں پر شرک کا حکم لگا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ تو ہمارے باپ بھی مشرک ہوئے، ہماری ماں بھی مشرکہ ہوئی، ہمارے دادا پردادا اوپر تک سب مشرک ہو گئے۔ تو یہ کیسا دین اور دھرم ہے کہ جو ہمارے باپ دادا سے لے کے اوپر تک اور صحابہ کرام کے زمانے تک سب کو مشرک بنا دے رہا ہے، اس دین اور دھرم کو ہم لوگ قبول کر رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بندے کو جو ہے وہ ایسے موقع پر حق کے اوپر ڈٹنا چاہیے، لیکن کافر تو اپنے باپ دادا کی باتوں پہ ڈٹ گئے، لیکن بھولے بالے سنی معمولی باتوں کے اندر آ کر کے اپنے باپ دادا کے اس پختہ دین کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور استقامت نہیں دکھا پاتے۔ وہ صحیح کہا ہمارے بزرگوں نے کہ اگر تم کو دین لینا ہے تو اپنی بوڑھی عورتوں سے لو، اس لیے کہ ان کا دین بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ بوڑھی عورتوں کو کوئی کتنا بھی جو ہے وہ، ہماری پرانی جو عورتیں تھیں ان کو کتنا بھی کوئی بہکا دے لیکن وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا جو ہم نے ہمارے باپ دادا سے سنا ہے وہی سچا دین ہے، آج کل جو نیا عقیدہ لے کر کے آ رہے ہیں وہ سچا دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ضد یعنی استقامت جو ہے یہ بہتر ہے، لیکن کافروں کی جو استقامت تھی اور جو ان کی ضد تھی وہ استقامت نہیں بلکہ ہٹ درمی کی بنیاد پر وہ لوگ ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے ہیں۔